السلام علیکم پیارے دوستوں، شہزادہ کمل اپنے گھوڑے پہ سوار صبح سے ایک ہرن کا پیچھا کر رہا تھا، مگر ہرن کا اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو ہرن کو تیر کا نشانہ بنا سکتا تھا، مگر وہ اس ہرن کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا، کیونکہ ہرن تھا ہی بہت ہی خوبصورت۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت ہرن نہیں دیکھا تھا۔ ہرن کا رنگ سنہرا تھا، اس کے بال نہایت چمکدار تھے اور آنکھیں نیلی، پتلی پتلی ٹانگیں، لمبی گردن۔ غرض یہ کہ یہ ہرن بہت ہی خوبصورت تھا۔ شہزادے کا گھوڑا دوڑتے دوڑتے بہت تھک چکا تھا اور پسینے میں سرابور ہو چکا تھا، مگر شہزادے کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو ہر قیمت پر اس ہرن کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ اور پھر اچانک شہزادے نے دیکھا کہ ہرن جس سمت جا رہا تھا وہاں ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ وہ ہرن اس کنویں میں کود گیا۔ شہزادہ بھی اس کنویں کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور دوڑ کر کنویں کے مڈیر پر ہاتھ ٹیک کر کنویں میں جھانکنے لگا۔ کنویں میں بہت پانی تھا، مگر ہرن غائب تھا۔ پھر بغیر سوچے سمجھے شہزادے نے بھی کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ پھر وہ نیچے ہی نیچے تہہ میں اترتا چلا گیا، اور جب اس کے قدم زمین پر لگے تو شہزادے نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت باغ تھا، مگر ہرن کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ شہزادہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے، میں نے تو کنویں میں چھلانگ لگائی تھی، مگر یہاں نہ تو کنواں ہے اور نہ ہی پانی اور نہ ہی ہرن۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے کہیں نسوانی کہتے ہوئے سنائی دیے، مگر نظر کوئی نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گیا اور پھر اچانک اس کے سامنے 10-12 پریاں نمودار ہو گئی۔ رنگ برنگی لباسوں میں وہ تتلیاں لگ رہی۔ اس کا خیال تھا کہ انسانی خوبصورت ہوتے ہیں، مگر انہیں دیکھ کر وہ دیکھتا کا دیکھتے رہ گیا۔ ان میں سے ایک تو بہت زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ ان کے شہزادی۔ کیوں شہزادے اس طرح ہمیں دیکھ کر اتنے حیران اور پریشان کیوں ہو رہے؟ میں تو ایک ہرن کا پیچھا کر رہا تھا جس نے میرے سامنے اس کنویں میں چھلانگ لگائی تھی، اور اس کے پیچھے میں بھی کنویں میں کود گیا تھا، مگر مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ یہاں نہ وہ کنواں ہے اور نہ ہی وہ ہرن، بلکہ میں تو ایک باغ میں موجود ہوں جہاں تم لوگ ہو۔ شہزادے وہ ہرن میرا پالتو ہرن ہے جو کبھی کبھی انسانوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ کنواں اس دنیا سے پرستان آنے جانے کا راستہ۔ اب تم پرستان میں موجود ہو۔ میں پرستان کی ایک شہزادی گلبہار ہوں۔ شہزادے میں تمہیں پرستان ہونے پر خوش آمدید کہتی ہوں، مگر افسوس تم ایسے وقت آئے ہو کہ میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتی، کیونکہ آج کل ہمارے ملک پر ایک جادوگر نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں اور میری کنیزیں اپنے محل سے بھاگ کر اس باغ میں چھپنے کے لیے آئی تھیں، مگر جب ہم نے تمہیں دیکھا تو ہم لوگ ہنس پڑے، اور وہ اس لیے کہ ہم تو مصیبت میں تھے ہی، مگر تم بھی یہاں آن ٹپکے۔ ہم لوگوں کو تو جادوگر اپنی کنیزیں بنا لے گا، لیکن تمہیں وہ زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے تم فوراً واپس چلے جاؤ۔ وہ جو سامنے تمہیں ایک تالاب دکھائی دے رہا ہے، اب تم اس میں چھلانگ لگا دو، فوراً ہی تم اس کنویں سے باہر جا پہنچو گے۔ پریوں کی شہزادی گلبہار کہتی چلی گئی، تو تم لوگ ہماری دنیا میں کیوں نہیں چلی چلتی؟ میں تمہیں اپنے محل میں رکھوں گا جہاں تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جیسا کہ تم نے کہا کہ جادوگر تمہیں پکڑ کر کنیز بنا لے گا، تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ ہی چلو۔ شہزادے قمر نے کہا، نہیں شہزادے، اگر ہم لوگ تمہارے ساتھ چلی بھی گئیں تو جادوگر تمہاری دنیا کو بھی تباہ کر دے گا۔ وہ بہت طاقتور ہے، اس نے اپنے جادو سے لاکھوں دیو کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ اب اس نے پرستان پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اس طرح اس کی طاقت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم تمہارے ساتھ چلی گئیں تو وہ تمہاری دنیا پر بھی قبضہ کر لے گا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہماری طرح کا انسان ہی تو ہے، ہم لوگ اسے نپٹ لیں گے۔ شہزادے قمر نے کہا، نہیں، وہ کسی اور دنیا کا مخلوق ہے، شکل و صورت سے بھی انسانوں سے کچھ مختلف ہے۔ اس کے بڑے بڑے کان ہیں، ہاتھ پاؤں بطخوں جیسی ہیں، اس کی آنکھوں سے ہر وقت سب شعاعیں نکلتی رہتی ہیں۔ اصل طاقت ان شعاعوں میں ہے، جس پر بھی اس کی نظر پڑتی وہ مخلوط ہو کر رہ جاتا ہے۔ دیو اتنے طاقتور ہوتے ہیں، مگر اپنی آنکھوں کی ان شعاعوں سے اس نے اسے بھی قابو کر لیا ہے۔ میں نے اسے طلسمی آئینے میں دیکھا تھا کہ وہ دیو کے ساتھ ہمارے محل میں قبضہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ میرے ماں باپ نے ہمیں محل سے بھگا دیا اور ہم یہاں سے چھپنے کے لیے چلے آئے، مگر ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کی نگاہوں سے زیادہ دیر تک چھپ نہیں رہ سکتے۔ اب تم جلدی کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔
پرستان کی ایک شہزادی گلبہار نے کہا۔ نہیں شہزادی، میں بزدلوں کی طرح یہاں سے بھاگ کر نہیں جاؤں گا، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ شہزادی قمر نے کہا، تو تم مارے جاؤ گے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ خودکشی ہے، تم اپنے آپ کو اس طرح ہلاکت میں نہ ڈالو، ضد نہ کرو۔ کاش آج میرا ہرن تمہاری دنیا میں نہ گیا ہوتا اور تم اس کے پیچھے یہاں نہ چلے آتے۔ شہزادی گلبہار نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا، اگر خدا نے کسی کو فرعون بنا دیا ہے تو اس کی تباہی کے لیے موسیٰ کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ شاید خدا نے مجھے اس جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے ہی یہاں بھیجا ہو۔ شہزادی قمر نے سمجھاتے ہوئے کہا، اور یہ بات پرستان کی شہزادی کو قائل کر گئی اور وہ یہ بولی، شہزادہ تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ یہ میں نہیں جانتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ خدا کسی نہ کسی طرح میری مدد ضرور کرے گا، کیونکہ جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ شہزادی قمر نے کہا، شہزادے تم نے ٹھیک کہا، اگر تم کسی طرح سائز جنات سے مدد مانگو اور وہ مدد کے لیے تیار بھی ہو جائے تو اس جادوگر سے نپٹا جا سکتا ہے، کیونکہ سائز جنات کے پاس ایسی چیزیں ہیں جن سے بڑے بڑے جادوگروں کو بھی زہر کیا جا سکتا ہے۔ ساحر جنات ان جنات کے سردار کے اولاد میں سے ہے، مگر میں ساحر جنات کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ شہزادی قمر نے پوچھا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، وہاں تک پہنچنے کا طریقہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ تم سامنے موجود تالاب میں چھلانگ لگاؤ گے تو کنویں کے باہر جا پہنچو گے۔ تمہارے ساتھ میرا ہرن بھی ہوگا، تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے ہرن کا پیچھا کرنا، وہ تمہیں پوئے زماں تک لے جائے گا، جہاں تمہیں ایک دیوانی سی بڑھیا دکھائی دے گی۔ وہ بڑھیا دیوانی نہیں ہے، خدا کی ایک نیک بندی ہے، اپنے خیالوں میں اس سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ جب وہ کچھ ہوش کی حالت میں ہو تو تم اس سے جنات کے بادشاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرنا۔ مجھے امید ہے کہ وہ نیک دل عورت تمہیں فوراً سائے جنات سے ملا دے گی۔ پرستان کی شہزادی نے کہا، مگر تمہارا ہرن کہاں ہے؟ شہزادی قمر نے پوچھا۔ وہ ابھی آ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی گلبہار نے آہو آہو پکارا تو ایک سمت سے دوڑتا ہوا ہرن وہاں آ گیا۔ آہو، تم اس شہزادی کو کوہ زماں تک لے جاؤ۔ شہزادی کی بات سنتے ہی ہرن اس تالاب کی طرف جانے لگا۔ شہزادہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا، اور پھر جیسے ہی اس ہرن نے اس تالاب میں چھلانگ لگائی، شہزادہ بھی اس کے پیچھے کود گیا، اور پھر چند لمحوں میں ہی اس نے خود کو اس کنویں کے قریب پایا جہاں اب بھی اس کا گھوڑا موجود تھا اور گھاس چر رہا تھا۔ شہزادہ قمر آگے بڑھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی ہرن ایک سمت دوڑنے لگا۔ شہزادی نے بھی اپنا گھوڑا ہرن کے پیچھے ڈال دیا۔ اب یہ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ہرن ایک جگہ رکا اور اس نے اپنے دونوں پاؤں زمین پر مارے، جس سے زمین پر سفید دھند اٹھی، جس سے ادھر ادھر کی تمام چیزیں غائب ہو گئی۔ اب شہزادے کو صرف ہرن دوڑتا ہوا نظر آ رہا تھا اور باقی تمام منظر غائب ہو چکے تھے۔ انہیں دوڑتے نہ جانے کتنی دیر ہوئی، کتنے گھنٹے گزرے یا پھر کتنے دن، شہزادے کو ذرا بھی علم نہ ہو سکا۔ اور پھر سفید دھند غائب ہونے لگی، اور پھر ادھر ادھر کا منظر واضح ہوتا چلا گیا، اور پھر ہرن غائب ہو گیا۔ شہزادے قمر نے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور پھر اسے روک لیا۔ گھوڑا بہت تھک چکا تھا۔ شہزادہ ہرن کے غائب ہوتے ہی یہ تو جان گیا تھا کہ یہی اس کی منزل ہے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر اسے وہ بڑھیا ایک درخت کے نیچے بیٹھی اپنے سامنے ایک ریت کا ڈھیر لگائے ریت کو اپنی دونوں مٹھیوں میں اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف اچھالتی نظر آئی۔ وہ کہہ لگا رہی تھی، بالکل دیوانوں کی طرح۔ مگر شہزادہ یہ جانتا تھا کہ وہ دیوانی نہیں ہے، اس کی اس حرکت میں ضرور کوئی راز ہے۔ وہ بڑھیا کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی حرکتوں پر غور کرنے لگا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، جائے گا، واپس جائے گا، بھاگ جائے گا، واپس بھاگ جائے گا، چوہے کی طرح باتیں کرتے ہوئے وہ کہے بھی لگا رہی تھی۔ اماں کون بھاگ جائے گا؟ شہزادے قمر کا خیال تھا کہ بڑھیا اس کے بارے میں کہہ رہی ہے، اس لیے اس نے پوچھا۔ اس پر بڑھیا بولی، وہی جو اپنی دنیا سے بھاگ کر اس زمین پر آ گئے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں کی مخلوق کمزور ہے۔ یہ کہتے ہوئے بڑھیا نے ایک بار پھر کہہ لگایا۔ شہزادہ قمر سمجھ گیا کہ بڑھیا اسی جادوگر کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔ شہزادے کا حوصلہ بڑھ گیا اور بولا، اماں یہ وہی جادوگر تو نہیں
جس نے آج تک پرستان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب بڑھیا سنجیدہ ہو گئی اور اس کے دیوانے والی حرکتیں بھی ختم ہو گئی۔ اب اس نے شہزادے قمر کی طرف غور سے دیکھا، مسکرائی اور بولی، ہاں بیٹی، یہ وہی کمبخت ہے۔ میں نے جو کہا وہ چوہوں کی طرح بھاگ جائے گا، وہ سچ کہا، اور اسے تم یہاں سے بھگاؤ گے۔ اماں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ اپنی دنیا سے بھاگ کر ہماری دنیا میں آ گیا ہے، تو وہ کس دنیا سے آیا ہے اور اسے وہاں سے کس نے بھگایا ہے؟ شہزادے قمر نے پوچھا۔ وہ ایک گمنام سیارہ ہے، اس کی زمین ہماری زمین جیسی ہے، مگر ہماری زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے۔ خدا نے اس سیارے میں بھی ایک مخلوق پیدا کی جو انسانوں، پریوں اور جنوں وغیرہ سے ذرا مختلف قسم کی ہے۔ ہاں، البتہ ضمانت پر وہ انسانوں سے کم نہیں، علم میں اچھے بھی ہے اور برے بھی۔ یہ جادوگر وہاں کے بروں میں سے ہے۔ اس کی بری اور ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے جب وہاں کے بادشاہ نے اسے پکڑ کر سزا دینا چاہی تو وہ ہمارے سیارے میں بھاگ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ جو مخلوق ہمارے سیارے میں پائی جاتی ہے وہ کمزور اور سب کو غلام بنا کر ہماری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اب تک اس نے کیڑے مکوڑے، دیو اور پریوں کو ہی اپنے قبضے میں کیا ہے، مگر ابھی تک اس کا انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں پڑا، جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اور خدا نے چاہا تو تم اسے ایسی سزا دو گے کہ وہ یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اماں، مجھے پتہ چلا ہے کہ ساحر جنات کے پاس کچھ ایسے مقدس چیزیں ہیں جن کی مدد سے میں اس جادوگر کا مقابلہ کر سکوں گا۔ اس بارے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ بڑھیا بولی، ہاں بیٹے، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ وہ کیسے اماں؟ شہزادے قمر نے کہا۔ میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں جو تمہیں کرنا ہوگا۔ اس عمل کی وجہ سے تم ساحر جنات کو اپنے قبضے میں کر سکو گے، اور جب وہ تمہارے قبضے میں آ گیا تو تمہارے ہر حکم کی تعمیر کرے گا، اور جو اس سے مانگو گے وہ تمہیں دے دے گا۔ اور پھر بڑھیا نے شہزادے کو اسم اعظم سکھایا، جسے شہزادے قمر کو 40 دن بعد پڑھنا تھا، اور اس وقت تک پڑھنا تھا جب تک یہ کلام شہزادے کے دل پر نقش ہو کر شہزادے کے دل کے گرد نور کا حالہ نہ قائم کر لیتا۔ پھر شہزادے قمر نے بڑھیا کی ہدایت پر قریبی ایک پہاڑی غار پر بیٹھ کر عمل کرنا شروع کیا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ شہزادے کے دل پر اسم اعظم نقش ہو گیا اور اس کا دل نور سے منور ہو گیا۔ شہزادہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا کہ اسے بڑھیا کی آواز سنائی دی، اٹھو بیٹے اور سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ بڑھیا کی آواز سن کر شہزادہ قمر نے آنکھیں کھول دی۔ اسے عجیب سا شعور محسوس ہو رہا تھا، اس کا دل منور تھا، خدا کے سوا اس کے دل میں تمام خوف ختم ہو چکے تھے۔ اس نے اٹھ کر پہلے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور پھر پوچھا، اماں، مجھے کہاں کا سفر کرنا ہے؟ بیٹا، تمہیں جنات کی بستی جانی ہے۔ اگر چاہو تو ساحر جنات کو یہاں طلب کر سکتے ہو، مگر تمہیں وہاں جانا چاہیے، کیونکہ جو چیز تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں وہیں جا کر حاصل کرنا چاہیے۔ ویسے تو اسم اعظم کی وجہ سے تمہیں وہ قوتیں حاصل ہو چکی ہے جس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ اس نام کی برکت سے تم بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہو۔ ہاں اماں، میں خود میں کچھ ایسی قوتیں محسوس کر رہا ہوں جس کی برکت سے میں ہر چیز کو زیر کر سکتا ہوں، شہزادے قمر نے کہا۔ اب تمہیں خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ جادوگر تمہارے سامنے ایک حقیر کیڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اب تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنات کی بستی کا رخ لو، اور وہاں میری ایک بات کا دھیان رکھنا کہ تمہیں جو اسم اعظم کی برکت سے قوت حاصل ہو گئی اس کا بیجا استعمال نہ کرنا۔ تم پر اگر کوئی مصیبت بھی آئے تو صبر کرنا، اس طرح خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ جنات تمہاری حیثیت کو نہ سمجھتے ہوئے تمہیں تنگ کریں، تم اس وقت تک کچھ نہیں کرو گے جب تک تمہیں اپنی جان کا خطرہ نہ۔ بڑھیا کہتی چلی گئی۔ اس نیک عورت کی نصیحت کو شہزادے نے پلے باندھ لیا اور اسے سلام کر کے جس طرف بڑھیا نے جانے کا اشارہ کیا اسی سمت چل پڑا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ جنوں، اور وہاں میری ایک بات کا دھیان رکھنا کہ تمہیں جو اسم اعظم کی برکت سے قوت حاصل ہو گئی اس کا بیجا استعمال نہ کرنا۔ تم پر اگر کوئی مصیبت بھی آئے تو صبر کرنا،
اس طرح خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ جنات تمہاری حیثیت کو نہ سمجھتے ہوئے تمہیں تنگ کریں۔ تم اس وقت تک کچھ نہیں کرو گے جب تک تمہیں اپنی جان کا خطرہ نہ۔ بڑھیا کہتی چلی گئی۔ اس نیک عورت کی نصیحت کو شہزادے نے پلے باندھ لیا اور اسے سلام کر کے جس طرف بڑھیا نے جانے کا اشارہ کیا اسی سمت چل پڑا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ جنات کی بستی پر جا پہنچا تو اسے یہ بستی کبھی نظر آتی ہی نہیں۔ اسے جنات گھومتے پھرتے نظر آنے لگے تھے جن کے سروں پر کانوں کے اوپر سینگ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شہزادہ انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ یہ جن بڑے شرارتی تھے اور خاص طور پر اگر کسی انسان کو دیکھ لیتے تو اسے بہت تنگ کرتے۔ ان میں سے ایک تو بڑا ظالم تھا۔ ایک بار اسے ایک نہایت خوبصورت لڑکی نظر آئی تو اس کے سر پر سوار ہو گیا اور اسے مجبور کرنے لگا کہ وہ اسے شادی کرے۔ اس کے والدین نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو وہ ایک عامل کو بلا لائے۔ اس عامل کے عمل سے اس نے لڑکی کو تو چھوڑ دیا مگر جاتے جاتے لڑکی کے باپ کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے ظلم اس نے انسانوں پر کیے۔ شہزادے قمر پر پہلے اس کی نظر پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ شہزادے پر سوار ہو گیا اور اس کے دماغ کو جھنجھوڑنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی جن اس پر کہکہا لگانے لگے مگر شہزادہ خاموش رہا۔ دوسرے جنوں نے ایک بات محسوس کر لی کہ یہ آدمزاد انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس پر وہ کچھ حیران بھی ہوئے اور سمجھ گئے کہ کوئی چھوٹا موٹا عامل ہے۔ اب تو انہوں نے شہزادوں کو اور بھی تنگ کرنے کا سوچا۔ ان میں سے ایک نے شہزادے کو کمر کو پکڑ کر گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ شہزادے کا گھوڑا تو پہلے ہی انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو رہا تھا۔ شہزادہ جیسے ہی اس پر سے جدا ہوا وہ ایک سمت بھاگ گیا۔ شہزادے کی پگڑی بھی زمین پر گر گئی۔ شہزادے نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اپنی پگڑی اٹھانی چاہی ایک جن نے اسے اٹھا کر ایک درخت کی سب سے اونچی ساخ پر لٹکا دیا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر خاموش رہا۔ جن اسے طرح طرح کے ستا رہے تھے مگر وہ سب کچھ سہتا رہا۔ یہ دیکھ کر اس ظالم جن کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے شہزادے کو پکڑ کر ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ شہزادے نے اس پر بھی صبر کیا۔ کافی دیر تک وہ جن شہزادے پر کہکہے لگاتے رہے اور پھر اسے کنویں میں سے باہر نکال لیا۔ اتفاقاً وہاں سے ایک مسافر کا گزر ہوا۔ یہ ایک بوڑھا شخص تھا جو اپنی بیمار بیوی کو گدھے پہ سوار علاج کے لیے دوسرے گاؤں جا رہا تھا۔ ان جنہوں نے اسے دیکھا تو ان میں سے ایک اس کی طرف لپکا اور گدھے سمیت اس کی بیوی اور اسے لے آیا۔ مسافر کو جن نہیں نظر آ رہے تھے۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی جو پہلے ہی بیمار تھی وہ بھی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس جن نے یہ کیا کہ اس عورت کو دھکا دے کر گدھے سے نیچے گرا دیا اور گدھے کو جو لا کے رسید کی تو وہ اچھالتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا اور عورت زخمی ہو کر کراہنے لگی اور اس کا خاوند پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک اس کی نظر کنویں کے قریب شہزادے پہ پڑ گئی تو وہ دوڑ کر اس کی طرف آیا۔ دیکھو میاں، یہ میرے اور میری بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شاید کوئی جن ہم لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ خدا کے لیے مجھے اور میری بیمار بیوی کو بچاؤ۔ وہ تو پہلے ہی بیمار ہے۔ اس کی بات سن کر جنہوں نے زوردار کہکہا لگایا جسے اس بوڑھے مسافر اور اس کی بیوی نے بھی سن لیا۔ اب تو وہ اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ عورت کی چیخیں نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جنہوں نے کہکہا اس بات پہ لگایا تھا کہ وہ شہزادہ تو خود ان کے ہاتھوں ستایا ہوا تھا، وہ بھلا ان لوگوں کی کیا مدد کر سکتا تھا؟ مگر اب شہزادے کے صبر کے پیمانہ نویز ہو چکا تھا۔ وہ تو خود مصیبت جھیل سکتا تھا مگر کسی اور کو مصیبت میں دیکھ کر ان کی مدد کرنا اس کا فرض تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جن آگے بڑھا اور اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور بے ہوش عورت کی طرف کر دیا جیسے اس عورت پر گرانا چاہتا ہو۔ اس پتھر کو دیکھ کر بوڑھے شخص کی چیخیں نکل گئی۔ وہ جن بوڑھے کو بھی پریشان کرنا چاہتا تھا اور پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پتھر کے گرتے ہی اس بوڑھے کی بیوی کے مرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے۔ اس نے وہ پتھر ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ پتھر عورت پر گرتے ہی عورت کچلی جائے گی مگر ایسا نہ ہوا۔ شہزادے کی توجہ سے پتھر ہوا میں ہی معلق ہو کر رہ گیا۔ یہ دیکھ کر نہ صرف جن بلکہ دوسرے جن بھی حیران رہ گئے اور ان کے کہکہے خوف میں بدل گئے۔
اب وہ پتھر اس کی طرف جانے لگا جو اس عورت کو کچلنے جا رہا تھا۔ اب تو وہ جن خوف زدہ ہو کر ایک طرف بھاگ نکلا، مگر چند ہی قدم پر وہ پتھر فضا میں بلند ہوا اور خاصی بلندی سے اس جن کے سر پر پڑا، جس کی وجہ سے اس جن کی کھوپڑی کچلی گئی۔ اس طرح ظالم جن اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے جن وہاں سر پر ہاتھ رکھ کر ایسے بھاگے، پلٹ کر نہ دیکھا۔ اتنے میں وہ عورت بھی ہوش میں آ گئی۔ بے خیالی میں شہزادہ اس عورت کی طرف بڑھا اور اس نے خدا کا نام لے کر عورت پر دم کیا۔ اسم اعظم کی برکت سے نہ صرف عورت کے زخم بھر گئے بلکہ اس کی بیماری بھی جاتی رہی۔ یہ دیکھ کر بوڑھا مسافر عقیدت سے شہزادے کی طرف بڑھا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح وہ اور اس کی بیوی شہزادے کو دعائیں دیتے ہوئے واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ اب شہزادہ قمر کافی آگے بڑھا۔ کچھ فاصلے میں اسے ایک جن نظر آیا۔ جب شہزادے نے اسے پکارا تو جن کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ اس جن کا خیال تھا کہ انسان جنوں کو دیکھ نہیں سکتے جب تک جن خود ان پر ظاہر نہ ہو۔ اے آدمزاد، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس جن نے پوچھا۔ میں تمہارے بادشاہ سے ملنے آیا ہوں، کیا تم مجھے اس کے پاس لے چلو گے؟ شہزادے قمر نے پوچھا۔ میں تمہیں لے تو چلوں، مگر کہیں ہمارا بادشاہ ناراض ہو کر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس جن نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تمہارے بادشاہ کی اتنی ضرورت نہیں کہ وہ میرا کچھ بگاڑ سکے۔ تم لے تو چلو، خود ہی دیکھ لو گے۔ شہزادے قمر کی یہ بات سن کر اس جن کو حیرت ہوئی اور وہ سمجھ گیا کہ ضرور اس شخص میں کوئی ایسی قوت ہے جسے اس نے اسے اتنا بے خوف کر دیا ہے۔ پھر وہ شہزادے کو لے کر اپنے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ عام جن تو شہزادے کی قوت کو نہیں جان سکتے تھے، لیکن ساحر جنات فوراً جان گیا کہ شہزادہ اسم اعظم جانتا ہے۔ شہزادے کا استقبال کیا۔ اب تو وہ جن اور بھی حیران ہوا۔ کیا کہو شہزادے، کیسے آنا ہوا؟ ساحر جنات نے شہزادے قمر کو اپنے تخت پر بیٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے سلیمانی عصا لینے آیا ہوں۔ تمہیں شاید علم نہیں کہ ایک جادوگر ہماری زمین پر آیا ہوا ہے۔ اس نے دیو اور پریوں کو تو غلام بنا لیا ہے۔ میں اسے یہاں سے بھگا دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اس کے سر سے محفوظ رہیں۔ شہزادہ قمر نے بتایا، شہزادے، میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہمارے لیے بہت ہی مقدس ہے۔ اس کی برکت سے میں جنات کا بادشاہ ہوں اور یہ عصا نسل در نسل ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ ساحر جنات نے کہا، میں تمہیں جادوگر کے بھگانے کے بعد عصا لوٹا دوں گا۔ شہزادے قمر نے کہا۔ اس پر ساحر جنات نے وہ عصا شہزادے قمر کے حوالے کر دیا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس مردود سے جا کر نپٹ لوں، شہزادے قمر نے کہا۔ مجھے کچھ خدمت کا موقع دیا ہوتا، ساحر جنات نے کہا۔ اس وقت تو مجھے جلدی پرستان جانا ہے۔ اگر دیر ہو گئی تو کہیں وہ جادوگر پرستان کی شہزادی کو اپنی خریج نہ بنا لے، شہزادے قمر نے کہا، اور ساحر جنات نے اجازت دے دی۔ شہزادے نے دل میں ارادہ کیا کہ اسے پرستان پہنچنا ہے، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے فوراً ہی کھول دی تو وہ ایک ایسی جگہ پر موجود تھا جہاں وہ جادوگر تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور سینکڑوں پریاں جن میں پرستان کی ملکہ اور شہزادی بھی شامل تھی، ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شہزادے کو دیکھ کر پرستان کی شہزادی خوش ہو گئی، مگر جادوگر شہزادی کو دیکھتے ہی غضبناک ہو کر تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور گستاخ، تم نے ہمارے سامنے آنے کی ضرورت کیسے کی؟ اب اگر آ ہی گئے ہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے نیلی شعاع نکل کر شہزادے کی طرف بڑھی، مگر راستے ہی سے واپس لوٹ گئی۔ یہ دیکھ کر جادوگر حیران رہ گیا۔ اس کی تمام قوت ان شعاعوں میں تھی جو کہ شہزادے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اب اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر وہ یہاں کچھ دیر اور رکا تو یہ شخص اسے ہلاک کر دے گا۔ شہزادے نے بھاپ لیا تھا کہ جادوگر اسے خوف زدہ ہو گیا ہے۔ وہ سلیمانی عصا لے کر اس کی طرف بڑھا۔ سلیمانی عصا سے ایسی شعاعیں نکلی کہ جادوگر کے جسم پر پڑتے ہی جادوگر چیخیں مارتا ہوا آسمان کی طرف بھاگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب ملکہ اور شہزادی آگے بڑھے
اور انہوں نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور اسے کچھ دن اپنے یہاں مہمان رکھا۔ شہزادے نے دل میں خیال کیا کہ مقدس عصا واپس اپنی جگہ پہنچ جائے۔ ادھر سارے جنات نے دیکھا کہ عصا اپنی جگہ موجود تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ شہزادہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس پر وہ خوش ہو گیا۔ ادھر شہزادہ کچھ دن پرستان کے ملکہ اور شہزادی کا مہمان رہنے کے بعد جب واپس جانے لگا تو پرستان کی شہزادی نے شہزادے کو تحفے کے طور پر اپنا ہرن دے دیا، جسے پا کر شہزادہ خوش ہو گیا اور اس نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور پھر شہزادہ قمر اپنے ملک واپس لوٹ آیا اور ہنسی خوشی رہنے لگا۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب اور اسی طرح کی سٹوری کے لیے میرے ساتھ